بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ گھرانہ ٹی وی سے حکیم احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے سلسلے میں آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ جب مہاجرین مکہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہ انتہائی قسم پرسی اور بے سر و سامانی کے حالات سے گزر رہے تھے۔ اس وقت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انتہائی فیاضی اور سخاوت کا مظاہرہ کیا اور ان کی قدم قدم پر اعانت کی اور ان کی ضرورتوں کا بھرپور خیال رکھا۔ اس پر آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غنی کا لقب دیا۔ اسی طرح جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو نمازیوں کے لیے مسجد کم پڑنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کہا کہ مسجد کی توسیع کے لیے کون خرچ کرے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے توسیع کے لیے ایک حصہ خرید کر اس میں شامل کیا۔ غزوہ تبوک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 درہم اللہ کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان غنی جو بھی کرے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مدینہ میں جب پانی کی قلت ہو گئی تو وہاں پر ایک کنواں تھا جس کا نام بئر رومہ تھا، وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ 20,000 درہم میں خرید کر اہل مدینہ کے لیے وقف کر دیا۔ ملک شام میں ایک تاجر خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے تجارت میں نقصان ہو گیا ہے، 3000 درہم کا مقفوس ہو گیا ہوں۔ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اس لیے حاجت روائی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو اپنے گھر لے گئے جہاں نہ کوئی پلنگ تھا اور نہ کوئی ضرورتوں کا زیادہ سامان تھا، صرف ٹوٹی پھوٹی چٹائیاں فرش پر بچھی ہوئی تھیں۔ آپ نے کہا کہ میں 3 دن سے چند کھجوروں پر گزارا کر رہا ہوں اور میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم حضرت عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ تاجر کہنے لگا کیا آپ کا حوالہ دوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عثمان سخاوت کرتے وقت تفتیش نہیں کرتا۔ چنانچہ تاجر جب ان کے گھر پر پہنچا تو اندر سے بچوں کو سمجھانے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ تم شہد اور دودھ ساتھ استعمال کر کے کیوں خرچہ بڑھا رہے ہو، جبکہ تم بیمار بھی نہیں ہو، صرف شہد اور دودھ سے گزارا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی باہر تشریف لائے اور تاجر سے معذرت کی کہ بچوں کو سمجھانے کی وجہ سے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تاجر نے سارا قصہ سنایا۔ آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ ایک اونٹ سے سامان لدا ہوا اور 6000 اشرفیاں تاجر کی خدمت میں پیش کرو۔ تاجر کہنے لگا مجھے تو صرف 3000 اشرفیوں کی ضرورت ہے اور یہ اونٹ میں واپس کیسے پہنچاؤں گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ اس نے چلتے وقت شکریہ ادا کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شکریہ تم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کرو کہ انہوں نے یہاں کا راستہ بتایا۔ وہ کہنے لگا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس بحث پہ مت پڑو۔ تاجر نے تعجب سے پوچھا کہ
آپ بچوں کو شہد کے ساتھ دودھ استعمال کرنے پر ڈانٹ رہے تھے اور آپ نے مجھے اتنا مال سخاوت کر دیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی جملہ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کو مال اس لیے نہیں دیا ہے کہ اس کے بچے عیش و عشرت میں پڑیں، بلکہ یہ تو امت مسلمہ کی خدمت کے لیے عطا کیا ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں حضرت عثمان غنی کے کھجوروں کے باغات کی آمدنی سے ہوٹل تعمیر ہو رہے ہیں اور یہ خیرات کی برکات دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ حکیم شمیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ گھرانہ ٹی وی